جناب علی کرم اللہ وجہہ کریم آپ کو رب کائنات نے اس شان کا مالک بنایا کہ جناب علی فرماتے ہیں مجھے جو ہے وہ دنیا کے راستے میرے سے نہ پوچھو، اگر میرے سے پوچھنے ہیں تو مجھے آسمان کے راستوں کا پوچھو، مجھے دنیا سے زیادہ جو ہے وہ آسمانوں کا راستہ پتہ ہے۔ تو رب کائنات نے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، نا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جب یہ بات جناب جبریل امین کو پتہ چلی تو جناب جبریل امین علیہ السلام آپ جو ہیں وہ جناب علی کی بارگاہ کے اندر آئے اور آن کر کیا عرض گزار ہوئے، ان کنت صادقا فاخبرنی این جبریل۔ جبریل کہنے لگے کہ اے علی، یہ جو تو کہتا کہ مجھے دنیا سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کے بارے میں پتہ ہے، اور یہ تیرا کہنا کہ مجھے رب کائنات نے علم شہر کا دروازہ بنایا، اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے بتا اس وقت جبریل کدھر ہے؟ اس وقت جبریل کدھر ہے؟ اور جبریل وہ فرشتہ ہے کہ اگر اللہ کی شایان شان اگر چھپنا چاہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اگر اسے جو ہے وہ گپت کرنا چاہے تو اللہ کی شان ہے، لیکن روایات کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل اتنے بڑے وجود کا مالک ہے کہ اگر اپنے نورانی پروں کو کھولے، جو 600 نوری پروں کا مالک ہے، ایک نوری پر کھولے تو رب کائنات کی ساری کائنات کو اس کے سائے کے اندر لپیٹ سکتا۔ اتنے بڑے وجود کا مالک، قاری صاحب ادھر آ جائیں، اتنے بڑے وجود کا مالک جبریل جو ہے وہ جناب علی کی بارگاہ کے اندر آن کر کہتا ہے کہ اگر تو مدینہ، اگر رب کائنات کے محبوب نے جو علی تجھے لقب دیا کہ تو، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، علی اگر تو دروازہ ہے تو اس بات کو سچ کر، مجھے بتا اگر رب کائنات نے تجھے علم سے نوازا تو مجھے بتا اس وقت جبریل کدھر ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا، فنظر الی السماء یمینا وشمالا ثم الی الارض کذالک۔ آپ نے فرمایا میں نے آسمان کی طرف بھی دیکھا، میں نے زمین کی طرف بھی دیکھا، میں نے شمال و جنوب کی طرف بھی دیکھا، میں نے مشرق و مغرب میں بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم کائنات کے اندر کہیں بھی جبریل نظر نہیں آیا، بتا کہیں تو ہی تو جبریل نہیں؟ بتا جبریل کہیں تو ہی تو جبریل نہیں؟ فنزل الی السماء یمینا وشمالا ثم الی الارض کذالک ما وجدته فی السماء والارض ولعلہ انت۔ اے جبریل، میں نے عرش اولا کی بلندیوں پہ بھی نظر کو دوڑایا، شمال و جنوب مشرق و مغرب میں بھی میں نے اپنی نظر کو دوڑایا، میں نے زمین کی تہوں کے اندر بھی دیکھ لیا، کائنات کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پہ علی کی نظر نہیں گئی، علی کی نظر کے اندر جبریل نظر نہیں آیا۔ بتا کائنات سے چھپنے والا، بتا میری بارگاہ کے اندر سوال کرنے والے، بتا کہیں تو ہی تو جبریل نہیں؟ جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقتا۔ اور یہ جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال کوئی نہیں۔ آپ جو ہیں آپ فرمایا کرتے کہ میرے اوپر میری باتوں کو دیکھنے والوں، میرے علم کا موازنہ کرنے والوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میرا علم جو ہے وہ اپنی طرف سے، یہ علم کمال ہے اس لعاب دہن کا جو بچپن میں نے رسول پاک کی زبان سے چوسا تھا، یہ اس لعاب دہن کا کمال ہے کہ جو نبی پاک نے مجھے بچپن کے اندر جس لعاب کی گٹی دی تھی، آپ جناب علی کو ماں کی گود کے اندر جب لا کر رکھا گیا نا تو آپ آنکھیں نہیں کھولتے، آپ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ ماں نے سمجھا شاید میری بیٹے کی آنکھوں سے جو ہے وہ میرا بیٹا نابینا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بلایا گیا، رو کر ماں نے کہا، ماں سے پوچھا کہ چچی روتی کیوں ہے؟ جناب علی کی والدہ ماجدہ نے بتایا کہ اے محمد، مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا اندھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، جب سے پیدا ہوا اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اللہ رب العزت کے نبی نے کہا کہ چچی مجھے دے، آپ کی گود کے اندر کائنات کے اندر
جناب علی نے جس کا سب سے پہلا چہرہ دیکھا وہ نام محمد ہے، وہ چہرہ محمد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا اور سب سے پہلے حلق کے اندر جو چیز گئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ لعاب دہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کا لعاب مبارک۔ یہ علم جو ہے، یہ علم کیسے نہ ہو؟ جناب علی فرماتے ہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ کمال ہے لعاب دہن کا، یہ کمال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کا، کہ جو پیدائش کے وقت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے منہ کے اندر اپنا لعاب گٹی کے طور کے اوپر ڈالا، یہ سارا کمال اس لعاب کا۔